لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اس کی یہ حدیث ہے. صحیح حدیث ہے. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. عربی میں لکھا ہے، میں نے عربی کے لحاظ سے پہلے ہم اس کی شرح کریں گے، پھر جو ہے قیامت کی جو علامت بیان کی گئی ہے وہ اس کے بارے میں بات کریں گے. دیکھیے کہا گیا اس میں لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی. لا تقوم الساعة کا معنی ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی. حتی یتباہی الناس، یہاں تک کہ لوگ فخر کریں گے ایک دوسرے پر، فخر کریں گے ایک دوسرے پر. فی المساجد، مساجد کے بارے میں، مساجد کے بارے میں لوگ ایک دوسرے پر فخر کریں گے. قیامت قائم نہیں ہوگی. لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی. حتی یتباہی الناس فی المساجد، یہاں تک کہ لوگ مساجد کے بارے میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث ہے، اور قیامت کی علامت کے طور پر آپ نے پیش کیا ہے. اور جو حدیث کا معنی بالکل سیدھا سادہ معنی ہے اس کا کہ لوگ مساجد کے بارے میں فخر کریں گے، وہ بھی بالکل واضح ہے. اور اس کی قیامت کی علامت ہونے کے بارے میں بھی مسئلہ بالکل واضح ہے کہ ہم اس کے کثرت سے اس چیز کو محسوس کرتے ہیں آج کے اس زمانے میں کہ لوگ مساجد کے تعلق سے بھی اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں. لوگ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور باتیں آتی بھی رہتی ہیں اس طرح کی. اس سے جڑی ہوئی ایک دوسری بات جو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں. یہود و نصارہ کے بارے میں امام خطابی اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، یہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کو، یعنی جو چرچ ہے، جو ان کے عبادت کرنے کی جگہ ہوتی تھی، اس کو یہ لوگ مزین نہیں کرتے تھے. یعنی بہت زیادہ ڈیکوریشن، مزین کا مطلب ہے کہ ڈیکوریٹ کرنا جو ہے، بہت زیادہ اس میں ڈیکوریشن کا وہ سب خیال نہیں کرتے تھے یہ لوگ. کب تک ایسا ہوتا تھا؟ جب تک ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی، یعنی اپنی اصل دین پر باقی تھے، تو ان کے یہاں عبادت گاہوں کو بہت زیادہ مزین کرنے کا رواج نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کر لی، تحریف کر لیا، اس میں چینجنگ آ گئی، جو ہے خود جو چینج کر دیا اس میں بہت ساری چیزوں کو، تو جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ان کے یہاں گمراہی آ گئی، جب یہ راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، تو گمراہی کا ایک نتیجہ یہ بھی آیا کہ یہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کو مزین کرنے لگے. اس کو کہا جاتا ہے کہ جب تک دل صاف رہتا ہے، بولیے، ہاں، سادگی رہتی ہے، تو اس وقت تک چیزوں کے لیے، اس کے زیب و زینت کے لیے اتنا آدمی خیال نہیں کرتا ہے. اور جب دل میلا ہو جاتا ہے تو ظاہر کو بہت زیادہ چمکانے کے بارے میں آدمی سوچتا ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے اگر اپنا کچھ روب جمانا ہے تو کس کے لحاظ سے جمانا ہے؟ انہی ظاہری چیزوں کے لحاظ سے جمانا ہے. تو گمراہی کا ایک حصہ تھا ان کے کہ انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کو، یعنی جہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے، چرچ وغیرہ ان کے جو یہود و نصارہ کے وہ جو ہوتے تھے، اس کو وہ لوگ بہت مزین کرنے لگے. مسلمانوں میں بھی یہ چیز پیدا ہوئی. وہ چونکہ اہل کتاب کے نقش قدم پر چلنے کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم بھی ویسے ہی جیسے یہود و نصارہ کرتے رہے، تم بھی ویسے ہی
کرتے رہو گے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہو گے، یعنی یہ خرابیاں امت کے اندر بھی آئیں گی، پیدا ہوں گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ہوں گے، لیکن امت کے بہت سے لوگ ان خرابیوں میں مبتلا ہوں گے۔ تو ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جیسے ان کے زمانے میں عبادت گاہیں بڑی مزین ہونے لگی، جب انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر لیا، اپنی اللہ کے احکام کو بدل دیا، تو ان کے یہاں جیسے تبدیلیاں ہوئیں، گمراہی آئی اور عبادت کو گاہ کو مزین کیا جانے لگا، اونچی اونچی اور بڑی اچھی قسم کے بنائی جانے لگی۔ وہ چیز مسلمانوں میں بھی آہستہ آہستہ آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد چھپر کی تھی، بارش ہو جائے تو ٹپکتی تھی، اندر ٹپکتی تھی۔ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے تو آپ کی اس پہ پیشانی پہ زمین پہ لگنے کی وجہ سے کیچڑ بھی آ گیا، وہ مٹی جو ہے وہ آ کر کے آپ کی پیشانی پہ لگے، وہ نظر بھی آیا لوگوں کو۔ بارش کے پانی سے ٹپکتی تھی مسجد، یہ حالت تھی، لیکن دل اتنا صاف تھا۔ مسجد اتنی اونچی نہیں تھی یا اتنی جو ہے پختہ نہیں تھی، اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن دل میں تقوی اتنا زیادہ تھا کہ اسی مسجد میں لوگ آ کر کے، اسی پریشانی میں آ کر کے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ بعد میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ بڑھائی گئی، لیکن اس کو پختہ بنانے کا کام، پکے بنانے کا کام جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کیا۔ جب تھوڑی آسانی آ گئی تھی تو اس کے لحاظ سے اس کو پختہ بنایا۔ میرا مطلب اس کو جو ہے تاریخ کو پیش کرنا نہیں ہے، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے وہ چیز چلی۔ ہم یہ کہنے کا مطلب میرے یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسجد بالکل چھپر کی ہونی چاہیے، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سادگی جو تھی مسجد کی، وہ سادگی، نماز میں خشوع خضوع زیادہ ہوتا تھا، تقوی زیادہ ہوتا تھا۔ یہ شکل تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر بھی صحابہ کے دور میں، بعد کے دور میں بھی، ائمہ کرام کے دور میں بھی مسجدیں ضرورت کے لحاظ سے بنائی جاتی تھیں اور لوگ اس میں نماز پڑھتے تھے۔ پختہ مسجدیں بنتی تھیں، جب لوگوں کے پاس پیسے رہے تو پکی مسجدیں ہی بنتی تھیں لوگوں کے گھروں کے لحاظ سے، اور یہ چیزیں اپنی جگہ پر صحیح تھیں۔ لیکن بعد کے دور میں جو اس حدیث میں آتا ہے کہ لوگ مسجد کے بارے میں ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کریں گے، تو یہ چیزیں بعد میں آئیں۔ وہ فخر کرنے کے لحاظ سے کیا چیزیں ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اسی کی تھوڑی سی میں آپ کو شرح کروں گا۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کہاں ہے؟ سب سے خوبصورت مسجد کہاں ہے؟ سنے ہیں کیا؟ یہ سب سنتے رہتے ہیں نا، یہ جملے آتے ہیں لوگوں کے۔ ایک مسلمان کیا اس طرح سے بات کرے گا کہ سب سے بڑی مسجد؟ ارے جہاں ضرورت جیسی ہے اس کے لحاظ سے لوگوں نے مسجد بنائی ہے۔ مسجد مسلمانوں کی ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کے لحاظ سے اس کی تعمیر ہر جگہ ہوگی۔ مسجد کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے کہ ہماری مسجد سب سے اونچی، سب سے بڑی یا سب سے خوبصورت ہے۔ مسجد کوئی ایسی چیز نہیں۔ ہندوستان میں لوگ مسجد دیکھنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے۔ معلوم ہے کیا یہ کون سی مسجد ہے؟ دلی کی جامع مسجد۔ کسی زمانے میں مسجد بنائی گئی ہے، کس کے لیے بنائی گئی تھی؟ دیکھنے کے لیے، عبادت کے لیے نہیں۔ لوگ آج اس کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، دیکھیں گے، بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو مسجدیں بڑی بنانا، خوبصورت بنانا، میں نے ابھی سنا ہے، واللہ عالم، جو کیرلا کے کچھ لوگ ہوں تو وہ بتا سکتے ہیں صحیح، کہ کیرلا میں کوئی مسجد بنائی جا رہی جو سب سے بڑی مسجد بنانے کی اس میں ہے، کہ ایسے کچھ کوششوں میں ہے۔ اچھا، یہ ایسے ہیں، یعنی کوشش کیا ہو رہی ہے کہ سب سے بڑی مسجد بنائیں، سب سے اچھی مسجد بنائیں، سب سے خوبصورت۔ بنگلور کی سب سے خوبصورت مسجد کون سی ہے؟ پتہ نہیں ہے۔
مجھے بعض لوگوں نے کہا آپ نے دیکھا نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے ہی جملہ کہا گیا مجھے، بنگلور کی ایک مسجد کے بارے میں کہا گیا کہ آپ نے دیکھا نہیں. میں کہا کہ نہیں، میرا کبھی ادھر جانے کا اتفاق نہیں، کہیں کبھی آپ نے دیکھا نہیں. اچھا، دیکھنے کی مسجد ہے، دیکھنے لائق ہے مسجد. تو یہ اب شکل جو ہے مسجد کے بارے میں، مسجد دیکھنے کے لیے نہیں بنائی جاتی ہے، مسجد خوبصورتی کے لیے نہیں بنائی جاتی ہے. مسجد جو ہے اونچائی یا بڑی ہونے کے لحاظ سے کہ سب سے بڑی مسجد ہماری ہے، سب سے اچھی مسجد ہماری ہے، یہ اس لحاظ سے مسجد نہیں ہوتی ہے. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا ایک گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کی جاتی ہے، اور یہ وہاں رہنے والے لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے تعمیر کی جاتی ہے. لوگ زیادہ ہیں، پریشانی ہو رہی تو مسجد بڑی بھی تعمیر کی جائے گی، اونچی بھی ہو سکتی ہے لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے. بڑی ہونا، اونچی ہونا اگر لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر فخر کرنے کے لیے خوبصورت بنائی گئی یا اونچی بنائی گئی یا بڑی بنائی گئی، جس کو اس میں کہا گیا حتی یتباہ الناس، کہ لوگ مسجد کے بارے میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے، تو یہ غلط چیز ہے. اور یہ یہود و نصارہ کی غلط جو ہے، غلط پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، جیسا وہ لوگ کرتے رہے ویسا کرنا، یہ پہلی چیز ہے جو اس میں آتی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ مسجد کو ایسے انداز سے مزین کرنا، ڈیکوریٹ کرنا کہ لوگوں کے سامنے یہ معلوم ہو کہ ہماری مسجد سب سے خوبصورت مسجد. بعض مسجدوں میں جو جھومر لگائے گئے ہیں وہ کئی لاکھ کے، یعنی بعض مسجدوں کے بارے میں نے سنا، یعنی اتنے لاکھ کے لوگوں کی انہوں نے بات کہی کہ اتنے میں ایک مسجد بن سکتی تھی، صرف جھومر لگائیں گے اتنے کے جو. ہاں ایسا 36. اچھا اس میں لگایا گیا، جی اس میں لگایا گیا. بتائیے. وہ لگایا گیا ایک جھومر جو ہے، جی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ غیر ضروری چیز ہے، مسجد کو مزین کرنا کچھ بھی نہیں ہے. وہ دیکھنے کے لیے صرف آتے ہیں، اس کے لیے کہ ہاں یہ ہاں اللہ اکبر. ابھی جو میں کہہ رہا تھا کہ مسجدیں دیکھنے کے لیے بنائی جائیں گی. ہاں جی، وہ پہلے کے دور میں، وہ کسی زمانے میں جامع مسجد بھی جو دلی کی ویسے ہی رہی ہوگی، لیکن اب تو تاریخ کا حصہ ہے، اب تو اتنا اس کے اندر کچھ بھی ہے نہیں، وہ تاریخ کا صرف حصہ ہے بول کر کے لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، ورنہ اب تو اس سے کہیں، لیکن چونکہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، یعنی ہسٹوریکل جو ہے ماسک کہتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے لوگ جاتے ہیں اس کو اور دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن ابھی دیکھنے والی مسجدیں بہت ساری بنا دی گئی ہیں، لوگ نماز کے لیے نہیں بلکہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے محفوظ رکھے، یہ بہت بڑی بات ہے جو ہے. یہ دوسری چیز میں چاہ رہا ہوں اس کو ختم کر دوں پہلے جو ہے، ابھی 3-4 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں. تو پہلی چیز میں نے آپ سے کیا کہا کہ مسجدیں بڑی بڑی اور اونچی اونچی کس لیے بنائی جائیں گی؟ فخر کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہماری مسجد سب سے بڑی ہے، ہماری مسجد سب سے اونچی ہے، پہلے اس میں. دوسرے یہ کہ مسجد کو ایسا مزین کیا جائے گا، ایسا مزین کیا جائے گا، اور مزین کرنے سے مطلب اسے ڈیکوریٹ کریں گے کہ ہماری مسجد سب سے خوبصورت مسجد ہے. لوگ اس کے لیے مسجد میں آئیں گے، دیکھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے، اور نماز کے لیے نہیں آئیں گے. نماز پڑھنے میں جو خشوع خضوع ہونا چاہیے وہ بھی لوگوں کے اندر باقی نہیں رہ جائے گا. لوگ مسجد میں آرام کرنے کی نیت سے آئیں گے کہ چلیں گے وہاں بڑا آرام ملتا ہے، بڑی اچھی جگہ ہے. پارکوں جیسا حساب جو ہے مسجدوں کا، یہ کبھی بھی جو ہے عبادت گاہوں کا یہ انداز یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سوچ کر کے مسجد میں کسی کو نہیں آنا چاہیے، اور مسجد ویسے ہونی بھی نہیں چاہیے. بعض مرتبہ لوگ اپنے گھر میں سونے کے بجائے کہاں کے سو لیتے ہیں؟
مسجد میں سونا حرام نہیں ہے، یعنی جائز ہے، وہ اس لحاظ سے نہیں بول رہا ہوں میں، اس لحاظ سے بول رہا ہوں کہ اسی نیت سے آ رہے ہیں. آپ نماز پڑھنے آئے تھے، آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگے، گھر میں آپ کو پریشانی تھی، آپ مسجد میں آرام کر لو، کوئی پریشانی نہیں ہے، مسجد میں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن مسجد کو اسی کا ذریعہ بنا لینا، اور خاص طریقے سے ایسے لوگوں کا جو نماز سے اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے. تو دوسری چیز مزین کرنے کے تعلق سے. تیسری چیز یہ ہے، جو لوگ مسجدوں کے بارے میں فخر کریں گے، یہ عام لفظ ہے، اس میں تیسری بات یہ بھی ہے کہ ہم ذمہ داری کیسے ادا کر رہے ہیں مسجد کے بارے میں، وہ اس پر فخر کریں گے. مسجد کے ذمہ داری کے تعلق سے فخر کرنے لگیں گے، کیونکہ حدیث میں صرف ہے مسجدوں کے بارے میں فخر کریں گے، بنانے کے لحاظ سے اور زینت کے لحاظ سے اور انتظام کے لحاظ سے. آؤ ذرا ہماری مسجد میں دیکھو کیا انتظام ہے. بعض مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، میں بنگلور کی ہی بات کر رہا ہوں، بعض مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو تھوڑا انتظام اتنا یہ نہیں تھا، کچھ پانی کا مسئلہ ہوا، کچھ یہ ہوا، تو دوسرے ذمہ دار لوگ جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں، دیکھو یہاں یہ ہے کہ ذمہ دار بالکل بیکار لوگ ہیں، ہماری مسجد میں آؤ دیکھو کیا انتظام کیا ہم نے کیسا انتظام کیا. نہیں، مسجد ہے یہ فخر کرنے. اصلا مسجد کسی کی نہیں ہوتی ہے، مسجد کیا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ ہمارا تمہارا مسجد کے بارے میں کبھی نہیں آنا چاہیے کہ ہمارا انتظام دیکھو یا تمہارا انتظام دیکھو. یہ سب کبھی مسجد کے بارے میں آنا ہی نہیں چاہیے. مسجد کیا ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے لوگ مسجد میں آتے ہیں، اور ہمیشہ لوگوں کو اسی نیت کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے. اور قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں فخر کرنے لگیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و